میرے مدد سامعین و حضرات السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 7 برس کے ہوئے تب اپنی ماں سے پوچھا، یا امی من ربک، اے میری ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولی، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، کوکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کوکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائی۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی صورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مردوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا۔ تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلی حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا، تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ اور عقل و سلیم اس بار شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو عقب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بڑا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کہ آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا
کہ اے میرے بیٹے تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم شان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تفریح تمہاری ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کے گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیماں ہو کر پاپیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت بنانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہوئے۔